السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ کارا سودا انڈس لو سیزن 2 ایپیسوڈ 7 کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں کیا ہوگا وہ آپ جانیں گے، تو پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ اس ایپیسوڈ میں دکھایا گیا ہے زینب اور کمال بات کر رہے ہیں کہ ہمارے جیسی بہن میری نہیں ہونی چاہیے۔ لیلا کمال سے کہتی ہے کہ تم کبھی مت بدلنا، لیکن کمال اب بدل چکا ہے اور ان کے گھر میں فیملی ڈنر تھا، اب سب واپس جا رہے ہیں۔ زینب بیبی کو اٹھا کر جلدی جلدی چلی جاتی ہے، ٹیکسی آ جاتی ہے اور زینب کنفیوزڈ وہاں سے واپس چلی جاتی ہے۔ جیل میں جو سردار دکھایا گیا ہے اب وہ لیلا کے پیچھے آ گیا ہے، لیکن لیلا پریٹینڈ کرتی ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ تم کون ہو۔ اتنے میں کمال آ جاتا ہے اور اسے دیکھ لیتا ہے۔ وہ اسے سمجھاتا ہے کہ تم دیکھنے میں تو پڑھے لکھے لگتے ہو، لیکن تمہیں کچھ چیزیں بالکل سمجھ نہیں آتی۔ وہ جیل کے مینیجر کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے جس کی فیملی کو کمال نے بدلہ لینے کے لیے غائب کر دیا تھا، لیکن کمال اسے کہتا ہے کہ تم مجھے روکنے کی کوشش نہ کرو اور مجھ سے دور رہو۔ وہ کہتا ہے کہ کل صبح تک بچہ اور عورت گھر ہونے چاہیے، نہیں تو تم دیکھو گے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اب زینب نہان کی بیٹی کو سلانے کے لیے جاتی ہے، لیکن عامر اسے کہتا ہے کہ تم کہاں تھی اتنی دیر۔ وہ اس پہ بہت غصہ ہوتا ہے کہ تم اپنے گھر کیوں چلی گئی تھی؟ اس بچی کو کمال سے دور رکھنے کا کہا گیا ہے، لیکن تم وہاں ہی اسے لے گئی تھی۔ اتنے میں نہان عامر کو کال کرتی ہے کہ میری بیٹی کیسی ہے، اس کے اٹھنے کا وقت ہو گیا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ بہت رو رہی ہے۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ روشنی میں نہیں سوئے گی، اس لیے لیمپ کو آف کر دو، اور تم یہ سب اس لیے کرو، جس کو تم سب سے زیادہ چاہتے ہو تم اس کے لیے یہ سب کر لو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ڈینیز روتی رہے گی، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو سلاؤ تو پھر وہ سو جائے گی۔ لیکن پھر وہ نہان کو کہتا ہے کہ کل تمہارا آخری دن ہے اور تم فیصلہ کر لو کہ کیا کرنا ہے۔ نہان ڈیٹیکٹر کو میسج کرتی ہے کہ صرف کل کا دن ہے ہمارے پاس، اب تمہیں میری ہیلپ کرنی چاہیے۔ آسو اب کمال کے ساتھ ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ میں نے تمہیں بہت مس کیا اور جیل میں ان لوگوں نے تمہیں بہت تکلیف پہنچائی۔ کمال کہتا ہے کہ اب میں ایک زخمی بن گیا ہوں جس کی کوئی دوا نہیں ہے۔ پولیس مین نہان کے بلانے پر ہی آ جاتا ہے اور نہان بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور وہ اسے جلدی جلدی بتانا شروع کرتی ہے کہ اب تھوڑا ہی وقت بچا ہے، تم بتاؤ تم میری بیٹی کو چھڑوانے کے لیے میری مدد کیسے کرو گے۔ وہ کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر پایا، یہ ثابت کرنا بہت مشکل ہے کہ عامر نے اس کو کڈنیپ کیا ہے، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ عامر بہت طاقتور، لوگ عامر پوزجو کا نام بھی نہیں لینا چاہتے اور اس کا ہر جگہ بہت اثر رسوخ ہے۔ اس کو سوری کہہ کر واپس چلا جاتا ہے۔ اب نہان کمال سے ملنے آتی ہے اور آسو بہت ہنگامہ کرتی ہے کہ نہان اب پھر کمال تم سے ملنے آ رہی ہے اور کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتی ہے تم سے مدد مانگنے کا۔ کمال اسے سمجھاتا ہے، تب وہ کام ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ نہان آ کر کہتی ہے کہ مجھے تمہارا آفر منظور ہے، پھر تمہیں میری ہیلپ کرنی ہوگی اور میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ تب کمال کچھ سوچ کر بولتا ہے کہ میرے پاس بھی اب تمہارے لیے زیادہ وقت نہیں ہے نہان پوزجو، اب میں تمہاری کوئی مدد نہیں کرنا چاہتا، جو قیمت مجھے چاہیے تھی وہ تمہارے پاس دینے کو نہیں ہے۔ سچ میں تم کون ہو؟ ایک عورت جو ہر کام اپنے فائدے کے لیے کرتی ہے، جب تک تم زندہ ہو میری نظر میں تم ایک گناہ گار ہو۔ پھر وہ آسو کو بلاتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ دوبارہ کبھی یہاں مت آنا، آسو تمہیں دیکھ کر پریشان ہوتی ہے اور ہم دونوں جلدی شادی کرنے والے ہیں۔ پھر نہان بہت غمگین ہو کر چلی جاتی ہے۔ پہلے کبھی کوئی ہوا کرتا تھا جس کے ہاتھ میں سمندر تھا، تم بھی پیاس لگتی تم اس پیاس کو بجھا سکتے تھے، تم نے ان ہاتھوں سے پانی پیا ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہے، اور پھر بھی تم پیاسی ہو۔ تم جب تک پی سکتے ہو جب تک تمہیں اس کے نمک سے تکلیف نہ ہونے لگے۔ تمہارے اندر آگ ہے اور چاروں طرف سمندر، اور جب یہ آگ اور زیادہ بڑھ جائے گی اور بڑھتی چلی جائے گی تو یہ تمہیں اور تمہارے بچپن کو جلا دے گی، اور ہر اس چیز کو جلا دے گی، ہر انسان کو اور پوری دنیا جلا دے گی۔ اب میرے پاس کسی کا کوئی سہارا نہیں، صرف ایک کمپس بچا ہے جو سمندر اور آگ میں میری مدد کر سکتا ہے، اور وہ میرا غصہ، اور اب وہ میرے دو دشمن، ایک وہ آدمی جس سے میں مرتے دم تک پیار کرتی رہوں گی اور ایک وہ آدمی جس سے میں ہمیشہ نفرت کرتی رہوں گی۔ پھر وہ عامر کے پاس آ جاتی ہے اور عامر کو کہتی ہے کہ تم جیت گئے،
لیکن عامر کہتا ہے کہ ہم دونوں جیت گئے ہیں۔ ریحان اب سوچتی ہے کہ مجھے ان دونوں سے ہی گھٹن ہو رہی ہے، آگ سے بھی اور سمندر سے بھی، اور میں صرف اور صرف اپنی بچی کے لیے یہ سب کر رہی ہوں۔ ریحان ڈینس کے پاس پہنچ جاتی ہے فائنلی، اور اسے پکڑ لیتی ہے۔ جیل کا سردار کمال کو گن پوائنٹ پر اپنے پاس لے جاتا ہے اور وہی بات کرتا ہے کہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ یا جیل کا جو مینیجر ہے اس کے بچے اور بیوی کو چھوڑ دو۔ کمال اسے کہتا ہے کہ اس کی بیوی اور بچے اس کو مرضی سے چھوڑ کر گئے ہیں، اور پھر کمال یہ کہہ کر واپس چلا جاتا ہے کہ تم اس مینیجر سے کیا ہوا وعدہ بھول جاؤ، کیونکہ بچہ اور اس کی بیوی واپس آنے والے نہیں ہیں۔ یہ تھی ایپیسوڈ 7۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بھی مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو بر وقت مل سکے۔ میں ہوں سیزیون، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔